ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں سرور کائنات شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ گزشتہ جمعہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ سیرت رسول کے عنوان پر میری گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا جمعہ میرا عنوان ہے ولادت رسول، اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ میرا عنوان رہے گا وفات رسول۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا دنیا والوں کے لیے بڑی سعادت ہے، بڑی رحمت ہے اور بڑی برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے میں 2 عظیم واقعات پیش آئے، 2 بڑے بڑے حادثے ہوئے۔ پہلا واقعہ جسے ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں، وہ کنواں دریافت ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زمزم کا کنواں مشہور تھا، معروف تھا، اس کا پانی بڑے شوق سے لوگ پیتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا کنویں کے نشانات مٹ گئے،
اس کنویں کو لوگ بھول گئے. صرف اتنا معلوم تھا لوگوں کو یہ کنواں تھا، زمزم کا کنواں اسے کہا جاتا تھا، مکے کے سارے لوگ اسے پیتے تھے، اتنا معلوم تھا، مگر کنواں کہاں ہے کسی کو خبر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کا انتظام کیا. کیسے دریافت ہوا وہ کنواں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ کنواں کہاں ہے، کس جگہ ہے. جیسے ہی خواب دیکھے عبد المطلب، اس جگہ کو کھودنا شروع کیے. کنویں کی دریافت کے لیے جگہ کی کھدائی ہوئی. یہ خبر مکے کے سارے شہروں میں پھیل گئی، آس پاس سارے مقام پر عرب میں پھیل گئی. کنواں کھودا جا رہا ہے، کنویں کی دریافت ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ کھود رہے تھے کنویں کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے ثبوت ملنے لگے. خبر جب پھیل گئی، عرب کے دوسرے سارے قبائل آ گئے اور عبد المطلب سے مزاحمت کرنے لگے، جھگڑنے لگے، کیونکہ اس کنویں کو کھودنا، کنویں کو دریافت کرنا ایک شرف کی بات تھی، ایک عزت کی بات تھی. جھگڑنے لگے کہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو کھودیں گے. بہرحال قدرت عبد المطلب کو وہ عزت دینا چاہتی تھی، پیارے نبی کے دادا کو وہ مقام و مرتبہ دینا چاہتی تھی، لہٰذا اس کا شرف عبد المطلب ہی کو ملا. جیسے ہی اتنا بڑا مقام ان کو ملا، خوش ہوئے عبد المطلب. انہوں نے نظر مانی. وہ نظر مانے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں تیرے نام پہ ذبح کروں گا، قربان کر دوں گا. جیسے وہ نظر مانے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 اولاد دیا. بعض روایتوں میں ہے 11 اولاد، بعض میں 13 اولاد دیا. بہرحال 10 کی وہ نیت کیے تھے، اللہ نے ان کو 10 اولاد دے دیا. اب نیت کے مطابق نظر جو مانے تھے ایک کو قربان کریں گے، تو ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کس کو قربان کریں گے؟ 10 میں سے 10 بیٹوں کے نام 10 چٹیوں میں لکھے، قرآن ڈالے، 10 چٹیوں کو اڑائے، اس میں سے ایک چٹی نکالے. چٹی میں جس کا نام ہوگا میں اس کو ذبح کر دوں گا. چٹی میں جس کا نام نکلا وہ ہے عبداللہ، یعنی آگے چل کر یہی عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذریعے سے پیدا ہونے والے تھے، پیارے نبی کے باپ بننے والے تھے. اب وعدے کے مطابق عبد المطلب عبداللہ کو لے کر گئے، زمین پہ لٹھائے اور ہاتھ میں چھری لیے. ابھی ذبح کرنے والے تھے، ادھر سے لوگ آ گئے. لوگ آ کر کہنے لگے عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ ہے تمہارا عبداللہ، اتنا حسین لڑکا ہے، اس کو قربان نہ کرو. عبد المطلب نے کہا میں تو نظر مان چکا ہوں، اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اس وعدے کا میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا یہ کاہن عورت ہے، اس سے جا کر مشورہ لو. عبد المطلب اس عورت کے پاس گئے. بہت سارے لوگ اس سے مشورے لیتے تھے عورت سے. کہنے لگے واقعہ یہ ہے، میں ایسا نظر مان چکا ہوں، چٹی میں نام عبداللہ کا آیا ہے، میں کیا کروں؟ اس عورت نے کہا یہ کام کرو، مشورہ دیا، 2 چٹیاں لو، ایک میں عبداللہ کا نام اور دوسرے میں 10 اونٹ لکھو. عبد المطلب 2 چٹیاں اڑائے، پھر بھی جس چٹی کو کھولا گیا اس میں عبداللہ کا نام نکلا. اس عورت نے کہا اگر عبداللہ کا نام نکلے مزید 10 اونٹ کا اضافہ کرو، 10 اونٹ بڑھاؤ، یعنی 20 اونٹ لکھو. ایک چٹی میں عبداللہ، دوسری چٹی میں 20 اونٹ. پھر چٹی اڑائی گئی، نام نکلا پھر عبداللہ کا. اس عورت نے کہا ایک کام کرو، ایک چٹی میں عبداللہ لکھو، دوسری چٹی میں مزید 10 اونٹ بڑھا کے 30 اونٹ لکھو. پھر چٹیاں اڑائی گئی، پھر بھی نام نکلا عبداللہ.
اس طرح اضافہ کرتے گئے، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، آخر میں ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام، دوسری چٹھی میں 100 اونٹ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر چٹھیاں اڑائی گئی، اس وقت چٹھی نکلی 100 اونٹ کی۔ اس وقت عبد المطلب اپنے وعدے کے مطابق 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس طرح عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے ہیں، ان کی جان بچ گئی۔ عرب کا معمول تھا کہ ناحق قتل کے بدلے اگر کوئی دیت لینے پر راضی ہوتے ہیں، مقتول کے وارثین آدھا دیت معاف کر دیتے ہیں، تو 10 اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی۔ کسی انسان کے قتل کے بدلے میں ناحق قتل ہو گیا تو اس کے وارثین کو اگر 10 اونٹ دے دیے جائے تو قاتل کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد عرب میں ناحق اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے کے بجائے 100 اونٹ مقتول کے وارثین لے لیا کرتے تھے۔ جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے 100 اونٹ لے کر سامنے والے کے خون کو معاف کر دیتے تھے، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا آج بھی۔ دراصل قانون تو یہی ہے کہ ناحق قتل کے بدلے میں سامنے والے کو قتل کر دیا جائے، لیکن جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے وارثین اگر خون کو معاف کر دیتے ہیں، دیت لینے پہ راضی ہوتے ہیں، تو مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ دینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ سمجھیے کہ یہ تمہید تھی، زمزم کا کنواں دریافت ہوا۔ زمزم کے کنویں کی دریافت دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف اشارہ تھا، پیارے نبی کی رسالت کی طرف اشارہ تھا، پیارے نبی کی نبوت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ زمزم کے کنویں سے بہت سارے اسلامی امور جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے جو پیش آیا، جس کو ہم اصحاب الفیل کا واقعہ کہتے ہیں، ہاتھی والوں کا واقعہ جس کہا جاتا ہے، یہ بھی پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کی پیدائش کے لیے ایک تمہید کہہ سکتے ہیں۔ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جسے ابرہہ کہا جاتا ہے۔ اس نے سوچا جس طریقے سے مکے میں کعبۃ اللہ ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، دور دور سے اس کا آ کر طواف کرتے ہیں، میں بھی ایک چرچ بناؤں گا یمن میں، بہت عالی شان چرچ بنائے یمن میں، تاکہ لوگ جیسے کعبے کی عزت کرتے ہیں اس چرچ کی بھی عزت کرے۔ عیسائی تھا۔ عرب والوں کو غصہ آیا، ایک عربی کیا کیا، جا کے چرچ میں پیشاب پیخانہ کر کے غلاظت کر کے لیپ کے گندا کر دیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ٹھان لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو میں گرا دوں گا۔ فوج کو لے کر نکلا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ جیسے ہی وہ فوج مکہ سے قریب ہوتے گئی، ابھی مکہ کعبۃ اللہ 5 کلومیٹر دوری پر ہے، وادی محصر نامی مقام پہ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ پہنچا تو ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہاتھی وہیں رک گئے، کعبۃ اللہ کے سمت جانے کے لیے تیار نہیں، دوسری سمت جانے کے لیے تیار ہیں ہاتھی، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، آسمان میں اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجا، پرندوں کے چونچ میں، پرندوں کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں۔ وہ کنکریوں میں ایسی ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے ہی وہ پرندے چونچ سے یا پنجوں سے کنکریوں کو گراتے،
جہاں وہ کنکری گرتا وہاں لوگ ختم ہو جاتے۔ اس طریقے سے وہ کنکریاں پرندے لا کے ڈالے، پوری فوج تہس نہس ہو گئی، اور فجعلہم کعصف مأکول، سورہ فیل اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ فیل کا معنی ہے ہاتھی، سورت کا نام ہی سورہ فیل ہے، اس میں اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، یہ پوری فوج ابرہہ کی بھوس کی طرح ہو گئی، ختم ہو گئی، راکھ بن گئی، اور واپسی میں ابرہہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جب پیش آیا، اسی واقعے کے بالکل قریب میں، واقعے کے بعد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی واقعے کے بالکل قریب۔ اس واقعے سے ساری دنیا میں یہ میسیج پہنچ گیا کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی خود اکیلے اللہ نے حفاظت کر لی ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی اشارہ دیا گیا قریب میں اس کعبے کا نگران آنے والا ہے، قریب میں توحید کا پاسبان آنے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں۔ بالکل اس واقعے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں آئے۔ عیسوی تاریخ اگر ہم کہیں اپریل 20 یا 22 تاریخ تھی، اور 570 پر 1 عیسوی، اس تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے 3 باتیں غور کرنے کی ہیں، قابل ذکر ہیں پیارے نبی کی پیدائش کے حوالے سے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے معزز گھرانے میں پیدا کیا، بڑا ہی محترم گھرانہ، بڑا ہی معزز گھرانہ، بڑا اونچا گھرانہ پیارے نبی کا، عرب میں، پورے عرب میں۔ عرب والوں کے پاس حسب و نسب کا بڑا مقام تھا، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ ان کے گھروں میں آج بھی فیملی ٹری ہوتی ہے، شجرہ ہوتا ہے، کتنے بھائی ہیں میرے باپ کے، میرے باپ کون ہیں، میرے دادا کون ہیں، میرے پردادا کون ہیں، ان سے کتنے اولاد ہوئے، میرے دادا سے کتنے اولاد، میرے باپ سے کتنے اولاد، پورا شجرہ ان کے پاس ہوتا ہے، فیملی ٹری جسے کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت ان کے پاس۔ ہم کو تو ہمارے باپ دادا کے نام کسی اور کا نام یاد نہیں رہتا، بڑی اہمیت تھی ان کے پاس۔ اس کی اہمیت کے لیے بات آپ جان لیجئے، انسان تو انسان، جانوروں کا نسب بھی عرب کے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میرے گھوڑے کے باپ کا نام یہ ہے، میرے گھوڑے کے دادا کا نام یہ ہے، میرے گھوڑے کے پردادا کا نام یہ ہے۔ گھوڑوں کے نام ہوتے تھے، اونٹوں کے نام ہوتے تھے ان کے پاس، ان کے نسب وہ یاد رکھتے تھے، بڑی اہمیت ان کے پاس نسب کی، حسب کی۔ جو قوم جانوروں کے نام کو اتنی اہمیت دیتی ہو، وہ قوم انسانوں کے نام و نسب کو کتنا مقام دیتی ہو۔ قریش، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، پورے عرب میں قریش کو بڑا اونچا مقام، بڑی عزت کا مقام تھا، بہت اونچا مقام تھا۔ قریش کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ کا نام ہے بنو ہاشم۔ اس خاندان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس بات کی طرف اشارہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ بنو ہاشم من قریش واصطفانی من بنو ہاشم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا اور قریش کو کنانہ سے چن لیا، بنو ہاشم کو قریش سے چن لیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم سے چن لیا۔ بڑا پاکیزہ خاندان، پاکیزہ نسب نامہ ہے آپ کا۔ نعوذ باللہ، آپ کے حسب و نسب میں
کبھی ناجائز قطرہ شامل نہیں ہوا، ناجائز نطفہ شامل نہیں ہوا، بہت ہی پاکیزہ نسب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا حسین بناتا ہے۔ ظاہری اور باطنی اعتبار سے پیغمبروں کے اندر اللہ بڑی خوبیاں دے رکھا ہے۔ بہت حسین تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر، سارے پیغمبر بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے طاقتور تھے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے اور دیکھ کر کیا فرمایا؟ کَأَنَّهُ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دے دیا ہے، آدھی خوبصورتی۔ گویا کہ دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے اس میں سے آدھی یوسف علیہ السلام اکیلے انسان کو اللہ نے دی۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں 14ویں رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، لال کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں چاند کی 14ویں رات تھی، تو 14ویں رات کو چاند مکمل ہو جاتا، چمکنے لگتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا جو آسمان میں ہے، اور کبھی میں آفتاب رسالت کی طرف دیکھتا جو زمین پر ہے۔ گویا کہ زمین پر ایک چاند ہے اور آسمان پر ایک چاند ہے۔ میں دونوں کی طرف غور کرتا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا چاند خوبصورت ہے، تو مجھے یہی لگا زمین کا چاند یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، پیارے نبی کی چمک اس چاند سے زیادہ ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طاقتور بھی تھے، اللہ نے خوب طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُوتِيَ قُوَّةَ 30 رَجُلًا، ہم آپس میں بول لیتے تھے، ہم آپس میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں کی طاقت دیا ہے۔ 30 آدمیوں کی طاقت، تو ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی اللہ بہت خوبیاں پیغمبروں کو دیا ہے۔ 30 آدمیوں کی طاقت اللہ نے دی تھی۔ خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی، جنگ خندق کے موقع پر گڑھے کھود رہے تھے، صحابہ اکرام، ایک بہت بڑا چٹان آ گیا، بہت بڑا پتھر، صحابہ اس کو بہت کوششوں کے باوجود پھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی سے درخواست کی اللہ کے رسول یہ پتھر پھوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر آگے بڑھے اور اس پتھر پر 3 ضرب لگائے، 3 مار مارے، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے صحابہ مل کے اس کے پھوڑ نہیں سکے، اللہ کے نبی کے 3 ضرب لگانے سے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ پہلی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے قابل ذکر۔ اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے قابل ذکر ہے پیارے نبی کی یتیمی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ آپ کے پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد آپ کی ماں آمینہ کا انتقال ہو چکا۔ آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا کا سایہ بھی ختم ہو گیا، یعنی عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر دنیا میں آئے۔ آپ کی یتیمی کا سب سے بڑا میسیج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا سب سے بڑا میسیج یہی کہ قدرت اگر کسی کو یتیم بناتی ہے تو قدرت کو ظلم کا الزام نہ لگاؤ۔ اللہ کسی کو یتیم بنا کر پیدا کرتا ہے، اللہ پر الزام نہ لگاؤ، قدرت نے فلاں پر ظلم کیا ہے، اللہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ دنیا میں
جتنے بھی یتیم بچے آتے ہیں ان یتیموں کے امام الانبیاء ہیں۔ اس سے بڑھ کر عزت کی بات اور کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں ان کے سردار پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ بھی یتیم بن کر پیدا ہوئے، تم بھی یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یتیم بنانے کا یہ فلسفہ یہ بھی بتایا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا۔ جس کے والدین ہوتے ہیں اس کے ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے باپ نہیں تھے، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی ختم ہو گیا، ماں باپ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی تربیت میں خود کروں، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے پیارے نبی کو یتیم بنانے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا دوسرا میسیج کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی یتیم ہوئے ہیں وہ آگے چل کر بڑے ہوئے ہیں۔ اب غور کیجئے، دنیا میں جتنے لوگ یتیم بن کر پیدا ہوئے ہیں وہ آگے چل کر بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یتیم اور غیر یتیم کی پرورش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یتیم کی تربیت میں اور غیر یتیم کی تربیت اور پرورش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو غیر یتیم ہوتا ہے وہ بڑے ناز و نخرے میں پلتا ہے، بہت ناز و نخرے اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ خود کھاتا نہیں اسے کھلایا جاتا ہے، وہ پیتا نہیں اسے پلایا جاتا ہے، وہ نہاتا نہیں اسے نہلایا جاتا ہے، وہ پہنتا نہیں اسے پہنایا جاتا ہے۔ جبکہ جو غیر یتیم ہوتا ہے وہ خود کھاتا ہے، وہ خود پیتا ہے، وہ خود نہاتا ہے، وہ خود پہنتا ہے۔ اس لیے جو یتیم ہوتے ہیں آپ غور کریں ان کے اندر خود اعتمادی بہت ہوتی ہے، خود پر بھروسہ بہت ہوتا ہے۔ جو غیر یتیم ہوتے ہیں ہر کام میں ان کی نظر ماں باپ کی طرف جاتی ہے، لیکن یتیم ہوتا ہے اس کی نظر ماں باپ کی طرف نہیں جاتی، وہ خود اعتمادی اس کے اندر ہوتی ہے، خود پر اعتماد اس کو ہوتا ہے، وہ خود آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کی جواں مردی، ایک طرح کی ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یتیم بنانے میں اندر اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ غور کیجئے جتنے بھی لوگ بڑے بنے ہیں نا وہ یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ قدرت کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، ہسٹری کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اکثر یتیموں جو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آپ کو ملتے ہیں ان میں سے اکثریت کی تعداد یتیموں کی۔ امام بخاری کون ہیں؟ یتیم ہیں۔ دنیا میں اتنے بڑے انسان بنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑا نام انہی کا ہے، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری یتیم تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ عربوں کا معمول تھا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے لیے دیہاتی یعنی گاؤں کی عورتیں، کھیڑے پاڑے میں جو عورتیں رہتی ہیں عرب کے، ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کے اندر بہت ساری خوبیاں آئیں۔ سٹیوں میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو قریوں میں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر بچہ صحت مند ہوگا، وہاں جا کر بچہ تندرست ہوگا، وہاں جا کر بچہ جواں مرد ہوگا، وہاں جا کر بچہ بہادر بنے گا۔ اور قریوں میں، عرب کے قریوں میں عربی زبان بھی بڑی پیور ہوا کرتی تھی۔ یہ سب باتیں سیکھتا ہے بچہ قریوں میں جا کے۔ اس لیے عرب کا معمول تھا پیدا ہونے کے بعد بچوں کو قریوں کے عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عورت نے دودھ پلایا۔ کیا کرتے تھے؟ قریوں سے لوگ قافلوں کی شکل میں آتے، اونٹ پر، گدھے پر، گھوڑے پر آ کر بچوں کو لے کر جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔
اس کا بدلہ ان کو ملتا تھا۔ تو ایک مرتبہ قافلہ آیا جب پیارے نبی کی پیدائش ہوئی، تو پیارے نبی کو دودھ پلانے کی سعادت حلیمہ سعدیہ کو ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب عورت تھی۔ قافلے کے ساتھ جب وہ آ رہی تھی، یہ گدھی پر سوار تھی، گدھا جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ عورت بھی اتنا کمزور تھی، خود اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے سینے میں برابر دودھ نہیں تھا، اور جس گدھی پر وہ سوار تھی وہ بھی اتنا کمزور تھی۔ قافلے کے اور ساری عورتیں آگے آگے ان کی سواریاں چل رہی تھی، حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے آ رہی تھی۔ جو پہلے آ گئی ساری عورتیں اچھے اچھے بچوں کو لے لی، جو مالدار گھرانے کے بچے ہوتے ہیں چن کر لے لیے، کیوں؟ جو مالدار گھرانے کے ہوتے ہیں بدلہ بھی اچھا ملتا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ ان کی گدھی، ان کی سواری آخری میں آئی، دیکھا کوئی بچہ بچا نہیں ہے سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نے دیکھا خالی ہاتھ جانے کے بجائے اس بچے کو ہی لے لیں گے۔ جب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو اپنے گود میں لی، حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ بے شمار برکتوں کو میں نے دیکھا۔ نبی کو گود میں لینے کے بعد حیرت انگیز خوبیاں میرے اندر آ گئی، میرے گھرانے میں آ گئی۔ جب قافلے کے ساتھ جب میں آ رہی تھی، سب سے آخری میں میری سواری تھی، سب سے پیچھے میری سواری تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کو لے کر جانے لگی تو حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے آگے نکل گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ میرا دودھ، میرے جسم سے نکلنے والی غذا خود میرے بچے کو بس نہیں ہو رہی تھی، لیکن نبی کو جیسے میں نے گود میں لی، میرا دودھ بھی بڑھ گیا، میری سواری بھی طاقتور بن گئی اور سب سے پہلے نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ کے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، کبھی بلی کو ہاتھ میں لیتے تھے، کھیل کود کا زمانہ تھا۔ آپ کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ دودھ شریک بھائی۔ حلیمہ کے جو خاص اپنے سگے بچے ہیں ان کو بھی حلیمہ دودھ پلا رہی ہے اور اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلائی۔ تو اللہ کے نبی اور حلیمہ کے بچے یہ سب آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ رضائی بھائی کہلاتے ہیں، دودھ شریک بھائی اسے کہتے ہیں۔ تو حلیمہ کے بچے اور اللہ کے نبی یہ سب کھیل رہے تھے، 4 سال کی عمر کے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے سونے کا ایک تشت لے کر آئے، سونے کا ایک پلیٹ، اس میں زمزم کا پانی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور نیچے لٹائے، اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیے، پیارے نبی کا سینہ پھاڑے۔ انسان کی ہسٹری کا یہ سب سے پہلا آپریشن تھا، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا آپریشن ہے یہ۔ پیارے نبی کا سینہ پھاڑا گیا، بائی پاس سرجری جسے ہم کہتے ہیں، پورا سینہ کھول دیا جاتا ہے، ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا۔ سینہ پھاڑ کے پیارے نبی کا دل نکالے، اندر سے نکال کے جنت سے لائے ہوئے سونے کے تشت میں ڈال کے زمزم کے پانی سے اس کو دھو کے پھر سینے میں رکھ کے سینے کو جوڑ دیا گیا، سینے کو بند کر دیا گیا، ٹاکے ڈال دیے گئے۔ حلیمہ کے بچے سب واقعہ دیکھ رہے تھے، دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے اور واقعہ بتایا۔ حلیمہ حیران ہو گئی، دوڑے دوڑے چلی آئی اور پوچھی اللہ کے نبی سے، بیٹا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، ایک آدمی آیا اور مجھے لے جا کر لٹایا، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ تو اس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی تھی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سینے پر وہ ٹاکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا، اللہ کے نبی بڑے ہونے کے بعد بھی۔
وہ نشانات موجود تھے۔ 2 مرتبہ پوری زندگی میں یہ پیش آیا راجع قول کے مطابق، ایک تو 4 سال کی عمر میں، دوسرا جب اسراء اور معراج کے واقعے کے موقع پر معراج پر جانے سے پہلے بھی اسی طرح کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آخر یہ شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ دراصل قدرت کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی طاقتوں سے بچانے کا ایک انتظام تھا تاکہ شیطان آپ پر قابو نہ پا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے داغ رہے، آپ کے اخلاق کی حفاظت ہو، آپ کی زبان کی حفاظت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکے میں آپ کو رہنا ہے، نبی بننے سے پہلے وہ 40 سالہ زندگی کی حفاظت ہونا ہے، تو اس کے لیے قدرت کا انتظام تھا شق صدر کا واقعہ۔ کیونکہ جس سماج میں پیارے نبی آنکھ کھولے وہ کیسا سماج؟ قدم قدم پر کفر ہے، قدم قدم پر شرک تھا، قدم قدم پر بد اخلاقیاں، قدم قدم پر جھوٹ، قدم قدم پر شراب نوشی، قدم قدم پر دھوکہ دہی، قدم قدم پر جھگڑے، فساد، فتنے۔ ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولے تو اللہ کے نبی کی 40 سالہ زندگی کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شق صدر کا واقعہ پیش کر کے اللہ کے نبی کے سینے کو صاف کر دیا۔ اسی مفہوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، ما منکم من احد الا وقد اقل الیہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو لگایا ہے اور ایک جن یعنی شیطان کو لگایا ہے۔ فرشتہ بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور شیطان اور جن برائی کا حکم دیتے رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں میری مدد کیا ہے، میں شیطان کے حملوں سے بہت حد تک بچا رہتا ہوں، شیطان کے حملوں سے، اس کی شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا رہتا ہے۔ حضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، اس وقت اس 40 سالہ نبوت سے پہلے والی عمر کو لے کر آپ نے قوم کے سامنے چیلنج کیا تھا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لوگوں تمہارے درمیان 40 سال میں گزار چکا ہوں، میری کتاب زندگی کے 40 سالہ کتاب زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، بتاؤ میرے اندر کوئی داغ ہو، بتاؤ میرے اندر کوئی دھبا ہو، بتاؤ کیا کبھی میں جھوٹ بولا ہوں، بتاؤ کیا کبھی میں امانت میں خیانت کیا ہوں، بتاؤ کیا کبھی شراب میں پیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چیلنج کیا، سارے مکے والے کوئی ایک دھبا بھی پیارے نبی کی زندگی میں نکال نہیں سکے۔ یہ شق صدر کے واقعے کے ذریعے سے قدرت نے انتظام کیا پیارے نبی کے اخلاق کی حفاظت کے لیے۔ کامیاب داعی، کامیاب تبلیغ کرنے والا کامیاب انسان وہی ہے جو زبان سے پہلے اپنے عمل سے دعوت دے، اپنی بیان و تقریر سے پہلے اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ اگر آپ کے اندر برائیاں ہیں اور لوگوں کو آپ دین کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تم وہی ہونا جو پہلے شراب پیتے تھے، تم وہی ہونا جو پہلے جھوٹ بولتے تھے، تم وہی ہونا جو پہلے دھوکہ دیا کرتے تھے، اس طرح کہیں گے آپ کو لوگ۔ اس لیے ایک داعی کی ذمہ داری ہے دوسروں کو بولنے سے پہلے خود کو سنوارنا ہے۔ بہرحال یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے نبی کی پیدائش سے سبق حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی کی پیدائش کے حوالے سے دنیا میں بہت سارے بدعات خرافات آ چکے ہیں، اے اللہ ان بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی کا برتھ ڈے لوگ منا رہے ہیں میلاد النبی کا نام دے کر، اے اللہ ہم سب کو اس طرح کی بدعتوں سے، غلط قسم کی رسومات سے حفاظت فرما، نبی کے سچے امتی بن کر نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دین سے دور ہیں ان کو دین سے قریب فرما، جو سنتوں سے دور ہیں ان کو سنتوں سے قریب فرما، جو بدعتوں کے دلدل میں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔